وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ اور تول میں۔ قوم لوط جو ہے وہ سیکشول پرورشن کا شکار تھی، اخلاقی برائیوں میں سے ایک انتہا درجے کی برائی، اور قوم شعیب کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، گویا کہ جو لین دین کے اندر جو انصاف ہے اور جو اخلاقیات ہیں ان کو پامال کرتے تھے۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو، اچھے حال میں ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں اندیشہ رکھتا ہوں ایک ایسے دن کے عذاب کا کہ جو گھیر لینے والا ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم کے لوگوں پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اس پہ کمی کر کے مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت مچاؤ زمین میں فساد دندناتے ہوئے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا بخشا ہوا نفع جو ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تجارت کے نتیجے میں جو نفع حاصل ہوتا ہے اور دیانت کے ساتھ تجارت کی جائے تو اس کے اندر جو اللہ برکت ڈالتا ہے تو وہ بہت بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تمہاری نماز جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے اصل جو معبود ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوچھتے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں۔ بھئی ہمارا مال ہے، ہم جیسے کریں، اونچ کریں نیچ کریں، گھٹا کے دیں، پورا دیں، اس کا کیا تعلق ہے عبادت سے، بندگی سے؟ اب یہ بھی ایک سوچ ہے، اور ایک طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، لیکن حرام مال جو ہے وہ معیشت کے اندر حرام کی آمیزش بھی ہے۔ تو یہ کیا تمہاری نماز ہم یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف بھی نہ کر سکیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو ہی ہے شاید ایک دانش مند اور نیک چلن ہمارے اس پوری سوسائٹی کے اندر، ہمارے اس قوم کے اندر۔ یہ ایک طنز تھا ان کے اوپر۔ یہ ہے اصل میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کہ مال ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں، جس کاروبار میں چاہیں لگائیں، جس طرح چاہیں نفع حاصل کریں، ہمیں پورا اختیار ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا کہ اے میری قوم ذرا غور کرو، اگر میں تھا اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر، ایک روشن دلیل پر، اللہ نے مجھے سلیم الفطرت اٹھایا،
اور تم نے دیکھا کہ میرا کردار بے داغ ہے، میرے اخلاق تمہارے سامنے ہیں۔ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اس نے مجھے رزق عطا کیا اپنے پاس سے، رزق حسن، بہت عمدہ رزق۔ اور یہ سب سے عمدہ رزق جو ہے یہ وحی کی، یہ ہدایت جو ہے آسمانی ہدایت، اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، مجھے رسول بنایا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود کروں وہ کام جس سے کہ میں روکتا ہوں تمہیں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو چاہتا ہوں اصلاح، معاملے کو سنوارنا، بھلائی چاہتا ہوں جہاں تک ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور جہاں تک تعلق ہے مجھے توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے حاصل ہوگی، اس کا دار و مدار تو اللہ ہی پر ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اے میری قوم، میری جو عداوت ہے وہ تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ بن جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر بھی واقع ہو جائے ویسا ہی، یعنی وہ عذاب کے جو آیا تھا قوم نوح پر یا قوم ہود پر اور قوم صالح پر، تم میری ضد میں آ کر جو ہے وہاں تک پہنچ گئے ہو کہ اب عذاب کے مستحق بن گئے ہو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط جو ہیں وہ بھی تم سے زیادہ دور نہیں ہیں، ان کے مساکن، ان کے کھنڈرات۔ واستغفروا ربکم، اور استغفار کرو اپنے رب سے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے۔ ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب انتہائی مہربان بھی ہے اور نہایت محبت فرمانے والا بھی ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہنے لگے کہ اے شعیب ہم تو نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو، تمہاری بہت سی باتیں تو ہمارے سر پہ سے گزر جاتی ہیں، اس لیے کہ توجہ سے سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تمہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو، کوئی اللہ نے تمہیں بہت بڑی جو ہے وہ دولت اور وجاہت جو ہے دنیاوی وہ بھی نہیں دی ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا، تمہاری پشت پر، قبائلی زندگی میں پورا قبیلہ جو ہے وہ اپنے فرد کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پشت پناہی کرتا ہے، یہ بھائی بند تمہارے نہ ہوتے، قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کر چکے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نگاہوں میں تو تم کچھ زیادہ زور آور نہیں ہو، کچھ زیادہ عزت والے نہیں ہو، کچھ بھاری نہیں ہو ہم پر۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، فرمایا کہ اے میری قوم، کیا میرے جو برادری ہے، میرا قبیلہ ہے، وہ زیادہ اس کا دباؤ ہے تم پر اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے اور میرے قبیلے والوں سے ڈرتے ہو۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس کو تو اللہ کے معاملے کو تم نے ڈالا ہوا ہے اپنی پشت کے پیچھے، بھلا بیٹھے ہو اللہ کو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تم اس کے قابو سے باہر نہیں ہو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم کرتے رہو عمل جو بھی تمہیں کرنا ہے اپنی جگہ پر۔ انی عامل، میں اپنی سے محنت کر رہا ہوں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ سوف تعلمون، جلد ہی تم جان لو گے کہ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کس پر آئے گا وہ عذاب کہ جو اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ ومن ہوا کاذب، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کون ہے ہم میں سے کہ جو جھوٹ بول رہا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور منتظر رہو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارا فیصلہ، ہمارا حکم آیا، نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو بچا لیا ہم نے شعیب کو بھی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو خاص اپنی رحمت سے ہم نے بچایا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آ پکڑا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، ایک صیحہ، ایک کڑک، ایک گڑگڑاہٹ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ پھر رہ گئے اپنے گھروں میں پڑے اوندے منہ، وہیں پر ہلاک ہو گئے اپنی اپنی جگہ پر۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہاں کبھی وہ آباد تھے ہی نہیں، مسکن ہے، مکین نہیں ہے، مکان باقی رہ گئے، مکین ختم ہے۔
الا بعدا لمدین، سنو پھٹکار ہے، لعنت ہے مدین والوں کے لیے، کما بعدت ثمود، جیسے کہ لعنت کی گئی قوم سمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اب اسی ترتیب میں آخری رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایک رکوع جو ہے ان کے حوالے سے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو رسول بنا کر اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور ایک کھلی سند ان کو عطا کی تھی، اتھارٹی دی تھی انہیں۔ وہ جو عصا ہے وہ بھی ایک اتھارٹی کا ایک سمبل ہے، ان کو عصا بھی دیا گیا تھا، سلطان مبین۔ الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف بھیجا تھا انہیں اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاتبعوا امر فرعون، تو اس قوم نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، حضرت موسیٰ کی بات ماننے کی بجائے وہ فرعون ہی کو فالو کرتے رہے، اسی کے پیچھے چلے۔ وما امر فرعون برشید، اور جو فرعون کا معاملہ ہے، فرعون کی بات ہے، وہ راست نہیں تھی، وہ معقولیت سے خالی تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، وہاں بھی لیڈ کر رہا ہوگا، لیڈر ہے وہاں بھی لیڈ کرے گا۔ فاوردہم النار، اور وہ گھاٹ پہ اتارے گا آگ میں، جہنم کے کنارے پہنچائے گا۔ وبئس الورد المورود، اور کیا ہی برا گھاٹ ہوگا جس پر وہ اتریں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور لگا دی گئی ہے اس کے پیچھے اس دنیا میں لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی۔ بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ ذالک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم وحصید، اے نبی یہ بستی والوں کے قصے ہیں، بہت سی بستیوں کے خبریں ہیں، حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ منہا قائم وحصید، ان میں سے کچھ بستیاں آج بھی برقرار ہیں، موجود ہیں، مثلا یہ کہ مصر کا تذکرہ آیا تو مصر تو موجود ہے۔ وحصید، اور بعض وہ ہیں کہ جو بالکل جن کی جڑ کٹ گئی، نیست و نابود ہو گئے۔ قوم سمود، قوم عاد کے جو ہے مساکن اب کہاں ہیں، وہ تو کہیں آپ تلاش کریں، اس کو ڈگ آؤٹ کریں، ان کے کھنڈرات وہ تو صحرا کے اندر دبے ہوئے ہیں کہیں۔ تو بہرحال کچھ بستیاں ابھی بھی برقرار ہیں اور کچھ جو ہیں ان کا نام مٹ چکا ہے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، جو رویہ ان کا تھا وہ خود اپنے ساتھ ہی انہوں نے ظلم کیا ہے۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو کچھ کام نہ آ سکے ان کے وہ معبود کہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کسی بھی معاملے میں کام نہ آ سکے۔ لما جاءہم امر ربک، جب پہنچا تیرے رب کا فیصلہ، یعنی عذاب کا فیصلہ جب آیا تو کوئی کسی کا کام نہ آ سکا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور اسی طرح ہے، ایسے ہی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب، اصل میں یہ ہے ظلم جو وہ اپنے اوپر ڈھا رہے تھے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک بھی ہے اور بہت زور کی ہے، شدت والی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانی ہے کہ جو آخرت کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہے، جسے ڈر ہے، وہی ان آیات سے فائدہ اٹھائے گا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا کہ جب جمع کیے جائیں گے اس دن اللہ کے حضور سب لوگ۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ ہے پیش ہونے کا دن، حاضری کا دن۔ وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نہیں مؤخر کرتے مگر اسے ایک معین مدت تک کے لیے۔ وہ دن آنا تو ہے، فی الحال مؤخر ہے، کچھ وقت ہے اس کے اندر، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جب وہ وقت آئے گا تو کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے، کسی کو یارہ نہیں ہوگا بات کرنے کا، مجال نہیں ہوگی۔ ومنہم شقی وسعید، اور ان میں یعنی انسانوں میں شقی بھی ہیں، سعید بھی ہیں، بدبخت بھی ہیں جن کا انجام جہنم ہے، اور نیک بخت بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جنتوں میں
بالا خانے عطا فرمائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو ان میں بدبخت ہیں وہ تو ہوں گے جہنم میں، اور ان کے لیے وہاں ہے چیخنا اور چلانا اور دھاڑنا، بس یہی کام رہے گا ان کا۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اسی میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب ہی چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر ڈالنے والا ہے جس چیز کا بھی وہ ارادہ کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو ہیں نیک بخت لوگ، خوش قسمت لوگ، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ہوں گے جنتوں میں اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اور وہ بھی رہیں گے جب تک کہ رہے گا آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، مگر سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے۔ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی عطا ہے کہ جس میں انقطاع نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، اس کا تسلسل ہمیشہ ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو پھر تم کسی شک میں اور دھوکے میں نہ رہنا ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ پوچھتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ ان کی بندگی کرتے ہیں، نہیں کرتے یہ ان کی بندگی مگر اسی طرح جیسے کہ ان کے آباء و اجداد ان کی بندگی کرتے رہے ہیں اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی نقصان کے، پورا پورا حصہ ان کو دے دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی اور پھر اس پہ اختلاف کیا گیا، بعد میں جو ہے ان کی امت نے اس کے اندر اختلاف ڈالے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر ایک بات اللہ کے ہاں تیرے رب کے پاس فیصلہ اس کا ہو نہ چکا ہوتا، طے شدہ نہ ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کی طرف سے الجھا دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یہ جتنے لوگ بھی ہیں انہیں پورا پورا دے دے گا ان کا رب ان کے اعمال، یعنی اعمال کا بدلہ ملے گا سب کو پورا پورا بھرپور۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں یقیناً وہ اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اے نبی آپ تو استقامت، صبر و ثبات کا مظاہرہ کیجئے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا، ڈٹے رہیے آپ بھی۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور آپ کے ساتھ وہ بھی کہ جس نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، اہل ایمان، وہ بھی ڈٹے رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور دیکھنا حد سے تجاوز نہ کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے، اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرف جھک نہ جانا، مائل نہ ہو جانا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہارا رجحان نہ ہو جائے ان کی طرف، مشرکین کی طرف۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آ پکڑے گی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تم کہیں مدد نہیں پاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور اے نبی قائم رکھیے نماز کو دونوں اطراف، دن کے اور شب کے، اور شب کے بھی کچھ حصوں میں۔ یہ نماز جو ہے اس کے اوقات کی اس طرح سے تو تعین نہیں کی گئی لیکن اشارہ مل جاتا ہے، یعنی دن کے اطراف میں کہا جاتا ہے کہ اس سے فجر اور عصر مراد ہیں۔ ایک طرف جو ہے دن کے وہ جو ہے فجر ہے اور دوسرے کنارے پر عصر ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور شب کے کچھ حصے میں بھی۔ اب شب جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مغرب کے بعد، اور اس میں مغرب اور عشاء دو نمازیں ہیں۔ اشارے ملتے ہیں، تعین سے جو ہے وہ 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو معلوم ہوئی۔ قرآن مجید کے شارح، آپ کی تفسیر کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے۔ لہٰذا اب ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین کے معاملے میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات،
بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکری للذاکرین، یہ ذکر ہے ذاکرین کے لیے، یاد رکھنے والوں کے لیے. یعنی نماز بھی ایک ذریعہ ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور ظاہر بات ہے جتنا اللہ کو یاد رکھیں گے اتنا آپ کا ایمان تازہ بھی رہے گا اور مضبوط اور محکم بھی ہوگا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، یقیناً اللہ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے سمجھدار لوگ ہوتے، يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، جو انہیں زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، سوائے ایک قلیل تعداد کے کہ جن کو پھر ہم نے بچا لیا ان سے. یعنی وہ جو ایمان لے آئے اکثر جو ہیں وہ اپنے اسی باطل نظام اور مشرکانہ تصورات کے ہی حامل رہے، اور رسولوں کا کام جو ہے ان کو، رسولوں کی بات کو انہوں نے کان لگا کے نہیں سنا. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، انہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی کہ جو ظالم تھے، بے انصاف تھے. ما أُتْرِفُوا فِيهِ، اور اسی راہ کے اندر وہ رہے جس میں وہ عیش سے تھے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے مجرم، گناہگار، ظلم زیادتی کرنے والے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تیرا رب ہرگز ایسا نہیں تھا کہ وہ ہلاک کرتا بستیوں کو ظلم کے ساتھ، نا انصافی کے ساتھ. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں کے رہنے والے نیک تینت ہوں، وہ اصلاح اپنی کر چکے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا، اللہ نے ایسی بستی پر کبھی عذاب نہیں بھیجا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ تو ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں اختلاف. اللہ چاہتا تو بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے، جو جدھر کو نکلنا چاہتا ہے ادھر نکلے جائے، اور پھر اس کا آخر میں حساب ہوگا. لہٰذا اللہ کسی پر جبر تو کرتا ہی نہیں. لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے کہ جن پر تیرا رب ہی رحم فرما دے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور یہ اختلاف تو انہوں نے کرنا ہے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ان کو مواقع دیے ہیں. جس کے اندر کوئی گند ہے وہ بھی پوری طرح نکل کے سامنے آ جائے. جو اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھتا ہے اس کی فرعونیت بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے، یہ کھل جائے ساری بات. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں یقیناً بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی. اجمعین، اکٹھے، یہ سب اکٹھے ہوں گے جہنم کے اندر. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی ہم رسولوں کے قصوں میں سے یہ قصے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو تقویت دیں ان کے ذریعے سے. ان واقعات کو جو یہاں پر سابقہ قوموں کے حال احوال بیان ہوئے ہیں تو یقیناً اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان بھی تھا کہ سابقہ رسولوں کے ساتھ بھی اسی طرح یہ واقعات پیش آتے رہے ہیں، ایسے ہی مخالفت کی گئی ہے، رسولوں کا مذاق ہی ہمیشہ اڑایا گیا ہے. لہٰذا کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس وقت، قریش مکہ جو کچھ کر رہے ہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو تو ہم دیکھتے ہیں تو 23 برس میں تو کوئی انقلاب آ گیا، اس کی تو اس سے پہلے کوئی مثال ہے ہی نہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور آئی ہے آپ کے پاس اس صورت میں وہ بات جو بالکل حق ہے، جو کچھ بیان کیا گیا سر تا سر حق ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے اور یادداشت ہے، یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں رکھتے کہ اب کیے جاؤ اپنے کام اپنی جگہ پر، تم نے نہیں ماننا تو ٹھیک ہے، اپنی روش پر قائم رہو. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا ایک مشن ہے. وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی حالت انتظار میں ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی جو غیب کی باتیں ہیں، چھپی باتیں، تو وہ اللہ ہی کے علم میں ہیں، اسی کے پاس ہیں.
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات جو ہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اے نبی آپ اسی کی بندگی کیجئے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، آپ کا توکل اسی کی ذات پر ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے ان باتوں سے کہ جو یہ عمل کرتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں. سورہ ہود یہاں مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے. اس سورہ مبارکہ کے 12 رکوع ہیں، اور اس کا خاص معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے احوال ہیں تقریباً پوری صورت میں، سوائے آخری 1-1.5 رکوع کے کہ اس کے اندر پھر جنرلائز انداز میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں. ایک ہی نبی کا قصہ ہے اور اتنا مفصل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، حروف مقطعات یہ پہلے بھی ریپیٹ ہوئے ہیں اور اب دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. یہی الفاظ الف لام را سورہ ہود سے پہلے بھی تھے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی، روشن کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور عربی قرآن کی شکل میں آتا ہوا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. جس قوم کی طرف بھیجا گیا اولین بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اہل عرب کی طرف تھی، اور اس میں بھی جو قریش ہیں ان کی زبان عربی ہے، لہٰذا جو کتاب اللہ کا کلام ہے وہ بھی انہی کی زبان میں نازل ہو رہا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم سناتے ہیں تمہیں بہترین سرگزشت، بہترین سنانا. اللہ تعالیٰ نے ہی اس قصے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ بھیجا گیا ہے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے. یہ ساری چیزیں، یہ خبریں آپ کے علم میں نہیں تھیں، یہ تفصیلات. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے کہ اے میرے ابا جان، میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستاروں کو. والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج اور چاند کو، اور میں نے دیکھا کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا کہ اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کسی سازش میں لگ جائیں گے. اب یہ بین السطور ہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت یوسف ابھی بہت چھوٹی عمر کے تھے. بھائی ان کے جو ہیں وہ بڑے ہیں، اور ہیں بھی وہ دوسری ماں سے. 10 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، وہ ایک بیوی سے تھے، اور 2 بیٹے جو ہیں وہ دوسری بیوی سے تھے. تو وہ 10 جو بڑے ہیں جو ایک بیوی سے تھے، وہ ایک جتھا تھا، وہ اب جوان ہو چکے ہیں. حضرت یوسف اور بنیامین ان کے بھائی، وہ دوسری ماں سے ہیں، یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں. حضرت یوسف کے اندر وہ جوہر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمانا تھا، تو ان کے اندر وہ اوصاف تھے، اور وہ نجابت اور شرافت اور سعادت، یہ ساری چیزیں. تو بہت زیادہ محبت تھی حضرت یعقوب کو اپنے اس بیٹے سے. چنانچہ وہ تاکید کر رہے ہیں کہ یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف کسی سازش میں لگ جائیں گے. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، ہر ایک کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور نبیوں کو تو اللہ خاص حفاظت دے دیتا ہے، ورنہ شیطان تو ان کے پیچھے بھی اپنے تئیں تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن حفاظت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا، برگزیدہ کرے گا. دیکھ رہے تھے نبوت کے آثار ہیں اس بچے کے اندر.
وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا۔ معاملات کچھ ہیں، اسی میں خوابوں کی تعویل بھی آ جاتی ہے، معاملے کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت، یہ جو ہے غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تم پر اپنا انعام پورا کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب اور یعقوب کے گھرانے پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ جیسے کہ اس نے پورا کیا۔ نعمت کو پورا کرنا، اس میں اصل میں نبوت اور رسالت کا ملنا، یہ ہے اصل مفہوم ہے کہ یہ تمہیں بھی انشاءاللہ ملے گی، جیسے کہ یہ نعمت پوری ہوئی تھی کس پر، علی آل یعقوب کما اتمھا علی ابویک من قبل جیسے کہ پورا کیا تھا اللہ نے اس رحمت کو تمہارے دو باپ یعنی باپ اور دادا اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، باپ دادوں پر، ابراہیم اور اسحاق پر جو نعمت اللہ نے مکمل کی تھی وہی نعمت اللہ تم پر بھی پوری فرمائے گا۔ اور وہ دونوں جو ہیں نبوت سے سرفراز ہوئے تھے، اور اسی سیریز میں خود حضرت یعقوب بھی آتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر تواضع ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ خود کا بھی ذکر کر کے اور اپنے آپ کو اس مقام کا اہل سمجھتے۔ تواضع یہی تھی کہ انہوں نے صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت یوسف کے دادا ہوئے اور حضرت ابراہیم پردادا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب ہے جاننے والا حکمت والا۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب وہ بھائی کہنے لگے کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یہ زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کے نزدیک ہمارے مقابلے میں، ان سے محبت زیادہ ہے ہمارے باپ کو۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، کیونکہ بڑے تھے، جوان ہیں، اور جوان اس زمانے میں قبائلی زندگی میں بیٹے اور جوان ہوں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور ایک سٹرینتھ ہوتی ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھ نہیں سکتا۔ ہم جتھا ہیں، باپ کی عزت جو ہے وہ اس کے حوالے سے تو ہم ہیں جو اس عزت کے محافظ ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارا باپ جو ہے وہ کسی صریح غلطی میں مبتلا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا، قتل کر دو یوسف کو یا اسے پھینک دو کسی ایسی جگہ پہ، کسی بھی ملک کے اندر کسی مقام میں باہر کہیں کو پھینک آؤ۔ یخل لکم وجہ ابیکم، خالص رہے گی تم پر توجہ تمہارے باپ کی۔ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جانا اس کے بعد نیک اور صالح، یعنی یہ ایک کام تو غلط کرنا پڑے گا، کڑوا ڈھونڈ کرنا پڑے گا، اس کے بعد توبہ طائب ہو جانا، نیک صالح ہو جانا، یہ اپنے دل کو انسان تسلی دیتا ہے اس طور سے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں کہنے والا اس نے کہا، ایک کہنے والے نے ان 10 بھائیوں میں سے، لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو یوسف کو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور ڈال دو اسے کسی گمنام کنویں میں، کنویں کی تہ میں، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اٹھا کر لے جائے اس کو کوئی راہ چلتا، یعنی کوئی مسافر یا قافلہ۔ ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کام کرو، قتل مت کرو۔ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، اس کے دل میں کچھ نرمی تھی، اور بھی مقامات پر اس کی جو رائے تھی وہ بقیہ بھائیوں سے مختلف رہی ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر اتفاق ہو گیا سب کا کہ ہاں یہ کام کر دیا جائے۔ کہنے لگے کہ ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کل کو، یرتع ویلعب، وہ کچھ کھائے پیے چرے چکے، یعنی کھا پی لے اور کھیلے ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں اس کے محافظ۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، فرمایا کہ مجھے یہ چیز غم میں ڈالتی ہے کہ تم اس کو ساتھ لے جاؤ،
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہی رہو، تم جو ہے اس تمہیں معلوم ہی نہ ہو اور وہ بے خبری میں وہ اس کو اٹھا کر لے جائے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہنے لگے کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، جتھا ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، ہم تو پھر بالکل رہے، بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے۔ گویا انہوں نے اس کو اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا دیا۔ فلما ذهبوا به، تو جب وہ لے کر چلے اسے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ ڈال دیں اسے کسی کنویں کی تہ میں، کسی گمنام کنویں میں۔ واوحینا الیہ، اور ہم نے اشارہ کر دیا تھا انہیں، یہ وحی کا لفظ آ رہا ہے، حضرت یوسف کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی، خفیہ طور پر کسی کے دل میں بات ڈالنا یہ بھی وحی ہے۔ واوحینا الیہ، ہم نے اس کو اشارہ کر دیا تھا، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ جو یہ بھائی تمہارے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں یہ تم ایک دن انہیں جتلاؤ گے، ان پر واضح کرو گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ وہم لا یشعرون، اور وہ اس وقت تمہیں پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ تو اس میں حضرت یوسف کے لیے تھوڑی سی ڈھارس تھی کہ کنویں میں ڈالنے کے باوجود بھی کوئی وقت آئے گا، یعنی اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے گا، اور ایک وقت آنا ہے کہ بھائیوں سے پھر ملاقات ہو اور وہ جتلائیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے باپ کے پاس، اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑ میں ایک دوسرے کے مقابلہ کرتے ہوئے دور نکل گئے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا تھا پیچھے اپنے اسباب کے پاس، سامان جو ہم لے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ نکلی ہیں سارے دن کے لیے، ایک گویا کہ آؤٹنگ ہے اور کھلی جگہ پہ گئے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہوگا، تو ہم نے اس کو یوسف کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا، بھیڑیا کھا گیا۔ انہیں تو سہولت ہو گئی، باپ نے جب یہ کہہ دیا تو ان کو بہانہ بھی ایک مل گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، چاہے ہوں ہم بالکل سچے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر، کسی اور جانور کا خون لگا کر کرتے پر لے آئے، ثبوت کے طور پر کہ وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، چیر پھاڑ کر گیا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے نفوس نے ایک بات گھڑ لی ہے، تم نے خود اپنے پاس سے ایک بات بنا لی ہے۔ ان کو پورا اندازہ تو تھا، فصبر جمیل، کہ ہے کچھ اور معاملہ، کہہ کچھ رہے ہیں، بس اب صبر ہی ہے جو آخری چارہ کار ہے، وہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، لیکن مجھے تمہارے اس بیان پر یقین نہیں آیا۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، اندازہ ہوتا ہے کہ جس کنویں میں ڈالا وہ کوئی شاہراہ تھی جہاں پر سے قافلے گزرا کرتے تھے، اور یہی ان کو امکان بھی تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا، قافلے گزرتے رہتے ہیں اور پھر وہ کوئی ڈول ڈالے گا، اسے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ پوری پلاننگ جو ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ تو آ گیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلا دلوا، تو اس نے ڈول لٹکا دیا کنویں میں۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا یہ تو بڑی بشارت کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہمیں مل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے بل پر باہر نکل آئے، اور انہیں خوشی اس بات کی ہو رہی تھی، اس زمانے میں انسانی تجارت عام تھی، بیچنا خریدنا، منڈیاں لگتی تھیں، تو یہ ہمیں ایک بچہ ملا ہے، بڑا ہونہار لگتا بھی ہے، کسی اچھے گھرانے کا بڑا پیارا سا بچہ ہے، تو یہ ہم بیچ کر جو ہے اچھی خاصی قیمت حاصل کریں گے۔ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، راہ چلتے ایک دولت ہاتھ آ گئی۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا لیا اسے مال تجارت سمجھ کر۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ باخبر ہے، جانتا ہے جو کچھ بھی عمل وہ کر رہے تھے اس وقت۔ وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ،
اور وہ بیچ دیا انہوں نے اس کو بڑی ہی کم قیمت پر، گنتی کے کچھ دراہم تھے۔ انہیں اندیشہ یہ تھا کہ کہیں اس کے جو اصل گھر والے ہیں وہ نہ آ جائیں اور ہم سے چھن نہ جائے، جلد از جلد جو ہے اس کو اپنے سے ہٹا دیا جائے، جو قیمت بھی ملتی ہے مل جائے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ہو رہے تھے اس سے بیزار کہ اس سے جلدی جان چھڑا لی جائے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے خریدا تھا انہیں، اور اس کا تعلق مصر سے تھا، اب یہ گویا کہ قافلہ پہنچ گیا مصر میں۔ کنعان میں ان کی رہائش تھی، شام کا علاقہ ہے کنعان، اور وہاں سے اب یہ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے انہیں خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ذرا اس کو بہت ہی خیال سے رکھنا، اکرمی مثواہ، اس کو خاطر سے رکھنا، یعنی یہ عام غلام نہیں ہے، کسی اچھے گھرانے کا چشم و چراغ معلوم ہوتا ہے، باصلاحیت معلوم ہوتا ہے، چہرے کے اوپر ذہانت ہے، اور خوبصورتی تو اپنی جگہ تھی ہی تھی، اور چونکہ اس شخص کے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، چنانچہ اس نے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھو اچھی طریقے سے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے تمکن عطا کیا، ٹھکانہ دے دیا یوسف کو اس سرزمین میں، مصر کی سرزمین میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو باتوں کی تعبیر بھی سکھائیں۔ وہی بات تھی کہ حقیقت تک پہنچنا، تاویل الاحادیث، بات کچھ کہی جا رہی ہے سامنے، اس کی اصل تعویل حقیقت کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ سمجھنے کی صلاحیت۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ غالب ہے، طاقتور ہے اپنے کام میں، یعنی جو بھی وہ ارادہ کرتا ہے وہ کام پورا ہو کر رہتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو پلاننگ اللہ کی تھی عین اسی کے مطابق سارا کام ہو رہا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچے اپنی پوری قوت کو، جوانی کو، تو ہم نے ان کو حکم بھی عطا کیا، یعنی اختیار اور ایک اتھارٹی بھی دی، وعلم، اور علم سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ جس شخص نے خریدا تھا وہ مصر کی حکومت میں کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا، عزیز مصر، چنانچہ وہ پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر کہ اس کے حضرت یوسف کو بہترین جو ہے وہ ایک ماحول مل گیا، ٹھکانہ مل گیا، اور ایک سہارا مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیتوں کو اور جو ہے نکھارا اسی عرصے کے اندر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو، محسنین کو، جو ہر کام سلیقے سے کرنے والے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلایا انہیں اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، ورغلانے کی کوشش کی، عن نفسه، ان کے جی سے، وغلقت الابواب، اور اس نے بند کر دیے دروازے، وقالت حیت لک، اور اس نے دعوت دی ہے کہ آؤ جلدی کرو۔ اب یہ ایک آزمائش آئی حضرت یوسف کے لیے کہ جس کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے، جو ان کے محسن ہیں، اسی کی بیوی جو ہے اس کا دل ان کے اوپر آ گیا ہے، اور وہ اب کھل کر دعوت گناہ دے رہی ہے۔ قال معاذ اللہ، فوراً جواب دیا، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، وہ شخص، وہ عزیز مصر جو بھی تھا، وہ میرا آقا ہے، میرا محسن ہے، اور اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے بددیانتی کروں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، اس نے تو جو ہے پوری کوشش کی، کر ڈالی۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اور یوسف بھی ارادہ کرتے، اس کا دو ترجمہ کیے گئے ہیں۔
حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنی فکر کر رہے تھے، عورت جو ہے وہ اپنے داؤ پہ تھی، حضرت یوسف اپنی فکر میں تھے، ہم بہا یعنی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی شاید مائل ہو جاتے اگر لولا رأى برہان ربہ، اگر دیکھ نہ لیتے اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی، ایک قدرت۔ یہ عصمت انبیاء ہوتی ہے، اول تو وہ اللہ نے انہیں جو نیکی اور پارسائی اور شرافت اور پاکیزگی دی تھی تو وہ اس پہ جو ہے انہوں نے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن مزید اللہ کی طرف سے جو ہے عصمت کا معاملہ، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب جو ہیں سامنے نظر آئے اور انگلی جو ہے منہ میں ڈالے ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے ساتھ کرم فرمایا، واللہ اعلم۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی طرف سے ایک قدرت، ایک نشانی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ اسی طرح ہوا ہے تاکہ ہم دور کر دیں ان سے برائی اور بے حیائی کے ہر نقش کو۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، چنیدہ بندوں میں سے تھے، پسندیدہ بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ بڑا واضح ہے، قرآن مجید بہت تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سارا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہ عورت جو ہے وہ تو گناہ پر آمادہ تھی اور تلی ہوئی تھی، حضرت یوسف جو ہیں وہاں سے بھاگے کہ میں نکلوں یہاں سے، اس گھر سے، وہ پیچھے لپکی ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے پیچھے سے ان کا کرتا جو ہے وہ چیر دیا، پھاڑ دیا، ظاہر ہے کوشش کی ہوگی روکنے کی، تو وہ کپڑا جو ہے وہ پھٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اچانک دونوں نے پایا اس عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس، اسی لمحے جو ہے وہ پہنچ گئے، وہ صحابی جن کا یہ گھر تھا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، تو فوراً کہنے لگی کہ ایسے اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ ایک برا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی سخت دردناک سزا اس کو دی جائے۔ یعنی فوراً پینترا بدلا اور سارا الزام حضرت یوسف پر ڈال کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بری کرنے کی اس نے کوشش کی۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی اپنے جی سے۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے جو عورت ہی کے رشتہ داروں میں سے تھا، کوئی دانا شخص تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، وہ بھی اس وقت آ گیا ان کے رشتہ داروں میں سے۔ اس نے بات ساری سنی تو اس نے ایک بڑا اصولی فیصلہ دیا۔ دونوں کے سٹیٹمنٹ سننے کے بعد اس نے کہا، اور بڑا لاجیکل تھا اس کا یہ جو ہے ججمنٹ، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو یہ کرتا جو ہے یہ قمیص پھٹی ہے سامنے کی طرف سے، فصدقت وہو من الکاذبین، تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کا یہ کرتا یا قمیض جو ہے یہ پھٹی ہے پیچھے کی سائڈ سے، فَكَذَبَتْ، تو پھر عورت جھوٹی ثابت ہوئی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچ بات کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، اب جو انسپیکشن کی گئی قمیض کو دیکھا گیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنْ، اس نے فوراً کہا کہ اے عورتوں یہ تمہارا فریب ہے، چالیں ہیں ساری کی ساری۔ تھا بھی عورت کے گھر والوں میں سے اور اس کے ہی خلاف وہ خود گواہی دے رہا ہے، اس لیے کہ بات بڑی واضح تھی۔ قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم، اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہوتی ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، انہوں نے کہا کہ اس بات کو ختم کرو یوسف، تم اگنور کرو، بس چھوڑ دو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔